بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے۔ شہر نابلس میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ جہاں پر پچھلے 50 سالوں سے فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ 50 سالوں سے جاری یہ جنگ اس شہر کے قبضے کے لیے نہیں بلکہ اس شہر میں موجود ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کے جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مقام ہے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نہیں ہے بلکہ فلسطینی مسلمان اسے ایک بزرگ یوسف دویکات کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیلی فوجوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یہ علاقہ یہودی آباد کاروں کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد 1986 میں قابض یہودی ریاست نے اس مقام کو ایک یہودی مذہبی اسکول میں تبدیل کر دیا اور یہاں پر یہودیوں کی مقدس مذہبی کتاب تورات کو پڑھایا جانے لگا۔ اس کے 4 سال بعد اس مقام کو کہ جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے طور پر مقدس جانتے ہیں، ایک فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کی ذمہ واری یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن بہت سارے تاریخی مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مقام پر موجود یہ قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور بہت سارے تاریخی دستاویزات کو دیکھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر موجود یہ مزار سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ مقام یہودیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس ہے اور وہ یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس فلسطینی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مقام پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نہیں ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ پیارے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث کیا، جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت چہرے اور بہترین آواز کے حامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن عطا کیا گیا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے ہیں، ان کے حسن کے مطابق آدھے حسن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ کس طرح آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو ایک کنویں میں پھینکا اور کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کنویں سے نکل کر مصر کے ایک عظیم و شان اور طاقتور وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا فریضہ سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ مصر پر حکومت بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو فلسطین میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کو فلسطین میں دفن کرنے سے پہلے آپ کی قبر دریائے نیل میں موجود تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو فلسطین میں دفن کرنے سے پہلے آپ کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ قصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام اہل مصر میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو کس علاقے میں دفن کیا جائے، کیونکہ تمام اہل مصر آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان تمام کا ہی خیال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کے ہی علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ آپ علیہ السلام کی قبر کی موجودگی کی وجہ سے ان کے علاقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی رہے۔ بالآخر اس بات پر تمام اہل مصر راضی ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے اور اس پانی کی برکت سے تمام مصر والے فیض یاب ہو سکیں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلے تو وہ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے بے حد کوشش کی لیکن اس کے باوجود ان کو راستہ نہ مل سکا۔ تو اس پر بنی اسرائیل کے علماء نے آپ علیہ السلام سے فرمایا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ جب بھی ہم مصر کو چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کریں تو ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، جس پر ان تمام علماء نے اور وہاں موجود تمام لوگوں نے انکار کیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ لیکن وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی کہ جس کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کون سی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ بتائیں تاکہ ہم عہد کے مطابق ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ہمارے لیے راستہ بنے۔ جس پر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں آپ کو وہ جگہ ضرور دکھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ جس پر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے پیغمبر خدا، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بوڑھی عورت کی یہ خواہش بھاری گزری تو اسی وقت آپ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی جس میں آپ کو حکم ہوا کہ اس بوڑھی عورت کی یہ بات مان لیں اور اس کی یہ خواہش پوری کر دیں۔ اس کے بعد یہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے آئی کہ جس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، اور کہنے لگی کہ اس ندی کا تمام پانی خشک کر ڈالیں۔ جب اس جھیل کا تمام پانی خشک کر دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اس جگہ پر کھدائی شروع کریں۔ جب اس بوڑھی عورت کی بتائی گئی جگہ پر کھدائی ہونا شروع ہوئی تو وہاں پر ایک قبر نظر آنے لگی کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت وہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ فلسطین لے آئے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پیارے دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر آج بھی ایک راز ہے، اور کافی سارے مسلمان دانشوروں کا تو یہ ماننا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کی جگہ کی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہے۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی باقیات کو مصر سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے آئے اور انہیں یہاں پر لا کر دفن کر دیا، لیکن اس بات کا مکمل اور ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور ان کی آخری آرام گاہ کا صحیح تعین ہو سکے۔ پیارے دوستوں، اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کو، ان کی مزار کو ایک راز کیوں رکھا ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں کافی زیادہ اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا و آخرت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے۔ آمین۔